اس پارے میں 5 باتیں ہیں، بڑی 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل فرمایا، اسی طرح اسی رمضان المبارک میں باقی کتب بھی نازل کی گئی ہے۔ آسمانی کتابیں اسی بابرکت مہینے میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں۔ یہ بہت برکت والا مہینہ ہے اور قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں تو چاہیے کہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے اور ساتھ ساتھ میں قرآن کی تفسیر بھی پڑھے، تاکہ قرآن اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہم سے کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آپ حضرات کی اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر ایک پارے کا خلاصہ سامنے پیش کیا جائے گا، تاکہ قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہونے جا رہا ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے کہ قرآن میں کیا بیان ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے آج بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کرنا میں نہیں چاہتا، تاکہ اختصار ہو اور سمجھ میں کچھ آ جائے۔ تو اسی وجہ سے پہلے پارے کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دیکھیے، پہلا پارا یہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے اور بالکل اخیر میں پہلا پارا ختم ہوتا ہے۔ تو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون پہ ختم ہوتا ہے۔ اس پارے میں 5 باتیں ہیں، بڑی 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اقسام انسان، انسان کی کتنی قسمیں ہیں۔ نمبر 2، اعجاز قرآن، قرآن معجزہ ہے۔ نمبر 3، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ۔ نمبر 4، احوال بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے حالات بیان کی گئی ہیں۔ اور نمبر 5، قصہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ 5 باتیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، اقسام انسان۔ نمبر 2، اعجاز قرآن۔ نمبر 3، قصہ تخلیق آدم علیہ السلام۔ نمبر 4، احوال بنی اسرائیل۔ اور نمبر 5، قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو جہاں تک پہلی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ اقسام انسان 3 ہے، انسان کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1، منافقین۔ نمبر 2، کافرین۔ اور نمبر 3، مؤمنین۔ مومن، منافق اور کافر۔ مومن کی پھر 5 صفات مذکور ہے اس بارے میں کہ مومن میں یہ 5 صفات ہونی چاہیے۔ مومن کون ہے، مومن کی تعریف کیا ہے؟ تو مومن کی پہچان ان 5 صفات سے کی جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ مومن ایمان بالغیب لے کے آئے گا۔ نمبر 2، اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرے گا۔ نمبر 3، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ نمبر 4، ایمان بالکتب، کہ آسمانی کتابوں پر ایمان لے کے آئے گا۔ اور نمبر 5، آخرت کے دن پر، یوم آخرت پر یقین رکھے گا۔ تو یہ 5 مومن کی صفات ہے جو اس پارے میں مذکور ہے۔
اور ساتھ ساتھ میں منافقین کی کئی خصلتیں بھی مذکور ہے۔ نمبر 1 جھوٹ، دھوکہ، عدمی شعور، قلبی بیماریاں، بے وقوفی، سفاہت، احکام الہی کا استہزاء، فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت اور تذبذب۔ منافقین کی کئی خصلتیں اور مذکور ہے۔ جھوٹ، تو جھوٹ منافقین کی عادت ہے، منافقین کی خصلت ہیں، لیکن اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ دھوکہ منافقین کی خصلت ہے، لیکن اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ عدمی شعور منافقین کی خصلت ہے، لیکن اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ قلبی بیماریاں منافقین میں تھی، لیکن اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں احکام الہی کا استہزاء، ہم مختلف طریقوں سے احکام الہی کا استہزاء کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ اور فتنہ و فساد سے ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ جہالت ہے تو جہالت کو قرآن کے علم سے دور کرنا چاہیے، اور ضلالت، بعض چیزوں میں ہم گمراہی کے راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے اپنے آپ کو ضلالت سے بھی بچانا چاہیے، اور تذبذب کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس راستے پر آپ کو پکا یقین ہو اسی راستے پہ جانا چاہیے۔ اور کافرین کے بارے میں، کفار کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا رکھا ہے، اور آنکھوں پر ان کا پردہ ہے۔ یہ آنکھوں پر پردہ اور دلوں اور کانوں پر یہ جو مہر ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ ان کی اپنی اعمال کی وجہ سے، پہلے شروع سے نہیں لگا ہوا، بلکہ ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا رکھا ہے۔ تیسری بات، یہ تو انسانوں کی اقسام ہو گئی، منافق، مومنین کی صفات، منافقین کی صفات، خصلتیں بھی آ گئیں، اور ساتھ ساتھ میں کفار کے بارے میں بھی باتیں آ گئیں۔ دوسری چیز جو بڑی بات بیان کی گئی ہے وہ اعجاز قرآن۔ اعجاز قرآن کس طرح کیا گیا ہے؟ صورتوں میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ ان کے شروع میں حروف مقطعات ہے۔ یہ حروف مقطعات کیوں صورتوں کے شروع میں لے کے آئے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ انہی حروف سے تمہارا کلام بھی بنتا ہے، انہی حروف سے تم باتیں بھی کرتے ہو، اور انہی حروف سے اللہ کا کلام بھی بنا ہوا ہے، مگر تم لوگ اللہ کے کلام جیسا کلام بنانے سے عاجز ہو، اللہ کے کلام جیسا کلام بنا ہی نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے یہ اعجاز قرآن ہے۔ اللہ رب العزت چیلنج دیتے ہیں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، ایک سورت تو لے کے آئے ہو۔ لیکن کوئی بھی بندہ، عرب جیسے بڑے بڑے شعراء اس بات سے عاجز تھے کہ قرآن جیسا کوئی ایک آیت بنا کے لے کے آئے۔ سب لوگ عجم تو عاجز ہی عاجز ہے، لیکن وہ بڑے بڑے شعراء جو بیک وقت سینکڑوں ہزاروں اشعار پڑھتے تھے، سناتے تھے، اتنے ذہین لوگوں کے باوجود وہ کیا تھے؟ وہ لوگ عاجز تھے، ایک آیت بھی نہ بن سکا ان سے۔ اور تیسری بات، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ مذکور ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور فرشتوں نے پھر اس پر اعتراض کیا۔ فرشتوں نے کہا یہ تو فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے رفعت اور بلندی کے اظہار کے لیے ان کو علم عطا فرمایا، اور فرشتوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمیں علم نہیں ہے، اللہ آپ نے جو سکھایا وہی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے سجدہ کروایا، شیطان نے انکار کیا، شیطان مردود ہو گیا، اور ابد الآباد تک مردود ہے، رہے گا، اور یہ وہ اللہ کے بندوں کا دشمن بن گیا۔ اور پھر جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا، اور پھر انسان کو اللہ نے زمین کی خلافت دے دی۔ تو یہ قصہ بھی مذکور ہے، اور بنی اسرائیل کے احوال بھی مذکور ہے۔ چوتھی بات ہے احوال بنی اسرائیل۔ تو بنی اسرائیل کے احوال میں کون سی باتیں ذکر ہیں؟ تو بڑی بات جو ذکر ہے تو بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور اسی بنیاد پر ان پر لعنت اللہ نے نازل فرمایا، لعنت نازل کیا۔
اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بھی مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العزت نے اسے قبول کروایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل مکہ کے لیے اور ان میں رہنے والوں کے لیے دعا کی، اور اللہ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا۔ تو یہ تھا پہلے پارے کا بالکل مختصر خلاصہ۔ 5 باتیں بیان کی گئی ہے: اقسام انسان، اعجاز قرآن، تخلیقی آدم علیہ الصلاۃ والسلام، احوال بنی اسرائیل اور قصہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ امید ہے آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی دوسرے پارے کا، تیسرے پارے کا اسی طرح خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تعالی آتا رہے گا۔